بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گندل۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج 7 ستمبر ہے، سال 2022۔ آج کی ویڈیو انتہائی عام ہے۔ عمران خان کی حکومت کا جب تختہ الٹا گیا تو اس حکومت نے عمران خان اور تحریک انصاف کے کچھ عام رہنماؤں کے نام ECL میں ڈالے اور یہ تاثر دیا کہ یہ بڑی کرپٹ گورنمنٹ تھی اور ہم نے ان کے خلاف بڑے کیسز بنانے ہیں اور یہ بیرون ملک فرار ہو جائیں گے۔ عمران خان نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میں پاکستان میں رہوں گا اور مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں بھی جانے کی۔ ایک طرف عمران خان اپوزیشن میں ہوتے ہوئے پاکستان کے اندر موجود ہے اور دوسری طرف مریم نواز حکومت میں ہوتے ہوئے لندن فرار ہو رہی ہیں۔ یہ منصوبہ کیا ہے آپ کو بتاؤں گا۔ اور دوسری طرف اس وقت شریف خاندان جس مقصد کے لیے اقتدار میں آیا تھا وہ NRO تھا، اپنے کیسز کے اندر ریلیف لینا تھا۔ اس حوالے سے آج شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی طرف سے ایک بڑی درخواست عدالت کے اندر جمع کروائی گئی ہے۔ اگلا جو پلان ہے وہ کیا ہے، اور عمران خان رستے سے نہیں ہٹتا تو پھر شریف خاندان اگلے چند ماہ میں کہاں ہوگا۔ بڑی دلچسپ سیاسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ اس پر تفصیل کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اگر وہ مناسب سمجھیں تو اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو کوئی ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ فیس بک پر پاک نیوز ود ساجد گندل یہ پیج ہے، اس کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں اور تمام ویڈیوز وہاں پر بھی اپلوڈ ہوتی ہیں۔ اب صورتحال بڑی دلچسپ ہے۔ ایک تو ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر ملز ایک کیس ہے اور اس کے اندر ایک نالہ انہوں نے تعمیر کروایا تھا جو 21 کروڑ اور 30 لاکھ روپے کا یہ ریفرنس بنایا گیا تھا نیب کی طرف سے کہ انہوں نے صرف اپنی شوگر مل کی خاطر یہ سارا کام سر انجام دیا ہے، تو لہذا یہ قومی خزانے کو ایک بڑا نقصان پہنچا ہے اور یہ شہباز شریف کو ایک تو حمزہ شہباز کو سزا ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ہی یہ پیسہ قومی خزانے کے اندر جمع ہونا چاہیے۔ چونکہ ہماری عدالتوں کے اندر جلد فیصلے نہیں ہوتے اور پروسیکیوشن بھی مکمل نہیں کی جاتی، نیب جان بوجھ کر کیسز کو ڈیلے کرتا رہا، فیصلہ نہیں ہوا، اور اب ایک نئی جو نیب ترامیم آئی ہے ان کی روشنی کے اندر جو 50 کروڑ سے نیچے کرپشن ہے اس کو نیب ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ تو آج احتساب عدالت کے جو جج صاحب ہیں انہوں نے اس کیس کی سماعت کی ہے اور پھر انہوں نے یہ فائل واپس بھیج دی ہے کہ جناب اب اس کیس کے ساتھ ہمارا احتساب عدالت کا کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ نئی نیب ترامیم کے ذریعے ان ملزمان کو بڑا ریلیف مل چکا ہے۔ یہ وہ قومی ڈاکہ ہے جس کا ذکر عمران خان اکثر کرتے ہیں کہ یہ تمام ملزمان بیٹھے ہیں اور بیٹھ کر جو شکیں ان کو ڈیمیج کر رہی تھی، جو انہوں نے چوریاں کی ہوئی تھی، تو اسی تناظر کے اندر وہ تمام شکیں تبدیل کر دی گئی ہیں اور 1100 ارب روپے کا یہ قومی خزانے کو ایک بڑا ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ دوسری جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ اس وقت چونکہ یہ حکومت آنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم نے NRO لینا ہے، نواز شریف کی نااہلی کو ختم کرنا ہے، اس طرح کی قانون سازیاں کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے جو کرپشن کیسز ہے خاص طور پر شہباز شریف، حمزہ شہباز جس طرح 16 ارب روپے کے منی لانڈرنگ کیس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ٹرانزیکشنز موجود ہیں، ناقابل تردید شواہد موجود ہیں، تو ان شواہد کے ہوتے ہوئے کہیں بھی غیر جانبدارانہ ٹرائل ہوگا۔ اگر اس ملک کے اندر کبھی انصاف کا بول بالا ہوا، چوروں ڈکیٹوں کے جو مسلط شدہ ٹولہ ہے وہ ہٹے گا اور ادارے آزاد ہوں گے، تو یہ اس طرح کے کیس کے اندر جو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے اس سے بچ نہیں سکتے۔ لیکن اس کیس سے بھی بری ہونے کے لیے آج شہباز شریف نے اور حمزہ شہباز نے درخواست دی ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ بیک گراؤنڈ بڑا ضروری ہے، تاکہ جو پچھلی حکومت تھی اس دوران آپ کو علم ہے شہزاد اکبر کی سربراہی کے اندر ایک ٹیم تھی اور پھر معظم حبیب ایڈوکیٹ اور سکندر ذوالقرنین اور یہ پوری ٹیم اس کو ہیڈ کر رہی تھی پروسیکیوشن کی۔ انہوں نے شہباز شریف کے جو منی لانڈرنگ 16 ارب روپے کی وہ باقاعدہ ثبوت لگائے تھے اور مختلف قوانین کے تحت ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا۔ اور یہ جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے یہ نومبر 2020 میں ان کے خلاف پاکستان پینل کوڈ
کرپشن کی روک تھام ایکٹ اور انسداد منی لانڈرنگ ایکٹ کی دفعات کے تحت یہ مقدمہ درج ہوا تھا، جس میں حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کو ان کی آمدنی کے نامعلوم ذرائع سے مال جمع کرنے میں شہباز شریف نے مدد دی تھی۔ اور یہ پورا جو چالان ہے وہ اگر میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو ایک دفعہ آپ سب کو، تمام پاکستانیوں کو دوبارہ سے یہ اپنی یادداشت کے اندر چیزیں لانی ہے کہ یہ کتنا بڑا ڈاکہ ہوا ہے۔ لیکن میڈیا، ٹی وی چینلز وہ روز عمران خان کا توشہ خانہ اور باقی چیزیں تو دکھا رہے ہیں، جو کہ قانونی تقاضے پورے کر کے باقاعدہ قومی خزانے کے اندر پیسے جمع کروا کر کیے گئے ہیں۔ لیکن یہ وہ سرعام ڈکیٹی ہے جس پر نہ آپ کو حامد میر بات کرتا نظر آئے گا، نہ سلیم صافی، نہ غریدہ، نہ آسمہ، نہ ثنا بچہ، نہ ہی محمد مالک، نہ ہی کوئی دوسرے اینکر صحافی یہ ٹی وی چینلز آپ کو نہیں دکھا رہا ہے۔ اب یہ کتنی بڑی ڈکیٹی ہے، یہاں پر 7 والیومز کے اندر یہ چالان جمع کروایا گیا تھا، 4000 سے زائد صفحات پر مشتمل یہ چالان ہے، 100 گواہان کی لسٹ تھی۔ اور جب اتنا بڑا کیس ہوتا ہے تو ہمارے جج صاحبان اور کون سے عام کیسز سن رہے ہوتے ہیں، وہ اگر چاہیں تو 1 مہینے کے اندر ان کیسز کا فیصلہ ہو سکتا ہے، اور حکومتوں کو بھی اس حوالے سے بات کرنی چاہیے۔ اب یہ 28 بے نامی بینک اکاؤنٹ تھے شہباز شریف کے، اور جس کے اندر 2008 سے 2018 تک، جب تک یہ 10 سال اقتدار میں رہے، شہباز شریف فیملی کے چپڑاسیوں، کلرکوں کے نام پر لاہور اور چنیوٹ کے مختلف بینکوں میں یہ پیسے ٹرانزیکشن ہوتی رہی۔ 17,000 سے زائد کریڈٹ ٹرانزیکشنز کی منی ٹریل کا تجزیہ کرنے کے بعد یہ چالان مرتب ہوا، جس کے اندر 16 ارب روپے شہباز شریف اور اس کے بیٹے حمزہ شہباز کی ڈکیٹی تھی، اور آگے جو سلمان شہباز ہے وہ چونکہ اشتہاری تھا۔ اب اس پورے معاملے پر آج جو ہے وہ بریت کی درخواست جمع کروائی گئی ہے۔ یعنی آپ دیکھیے عام روٹین کے اندر تو جلد فرد جرم لگ جاتا ہے، لیکن جب معاملہ شریفوں اور زرداریوں کا ہو تو 2 3 سال فرد جرم عائد نہیں ہو سکتا۔ فرد جرم ہونے کے بعد عائد ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں چارج فریم کرنا لیگل لینگویج کے اندر۔ تو جب چارج فریم ہوتا ہے تو اس کے بعد کیس کا ٹرائل شروع ہوتا ہے۔ پچھلے 2-2.5 سال سے یہ چالان جمع ہوا، اس کے بعد یہ آگے اس کو چلنے ہی نہیں دیا گیا۔ آج جب اتنی تاخیر ہو جاتی ہے تو پھر ملزم کہتا ہے جی یہ آپ مہربانی کریں ہمیں ضمانت ہی دے دیں۔ اب یہ FIA اسپیشل سینٹرل عدالت لاہور کے اندر یہ منی لانڈرنگ کیس کی آج سماعت ہوئی ہے، جس میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز پیش ہوئے ہیں، جبکہ شہباز شریف جو ہے وہ آج پیش نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب زدہ علاقوں کی طرف جانا ہے۔ 17 ستمبر تک اب جواب طلب کر لیا ہے FIA کی یہ اسپیشل سینٹرل کورٹ نے۔ اس کے اندر جو وکیل ہیں امجد پرویز، انہوں نے جو دلائل دی، انہوں نے کہا جی سیلاب کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، سیلابی علاقوں کے دورے کے باعث وزیر اعظم شہباز شریف عدالت میں پیش نہیں ہو سکے۔ اب ان کیسز کے اندر کبھی کمر میں تکلیف تھی جب اپوزیشن میں تھے، اور ان کے لیے VIP گاڑیوں کا بندوبست کیا گیا۔ ایک ایک کہانی ایسی ہے جس کے اندر پتہ چلتا ہے کہ عام آدمی کے لیے اس ملک کے اندر اور جو ہے اس رویہ ہوتا ہے، اور جو بڑا آدمی ہے اس کے لونڈی بن جاتا ہے یہ پورا جو سسٹم ہے۔ اب شہباز شریف 10 منٹ کے لیے بھی پیش نہیں ہو سکتے، یہ آج جج صاحب نے پوچھا ہے۔ عدالت نے 1 ماہ کی تاریخ دی تھی، اس کے باوجود پیش نہیں ہوئے۔ یہ کون سا کیس روزانہ کی بنیاد پر چل رہا ہے؟ اور جج صاحب روزانہ کی بنیاد پر مہربانی کریں چلا ہی دیں تاکہ لوگ دیکھیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی استثناء کی درخواست تو منظور ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے بریت کی درخواست جو ہے وہ دے دی ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ مقدمہ فارغ ہے اور ہمیں اس کے اندر بری کر دیں جج صاحب، چونکہ فیصلہ آنا نہیں ہے اس ملک کے اندر، اور بری کر دیں اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب FIA نے وہ کہتے ہیں موقف اپنایا ہے درخواست کے اندر کہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے منی لانڈرنگ کا مقدمہ بنایا گیا، اس لیے مقدمے کو خارج کیا جائے۔ عدالت کے حکم پر کمپنیز کے اکاؤنٹس بھی فریز کر دیے گئے ہیں، انہیں بھی ڈی فریز کرنے کا حکم دیا جائے۔ کمپنیز کے اکاؤنٹ ڈی فریز کرنے پر FIA کو کوئی اعتراض نہیں ہے، چونکہ اب FIA بھی اپنی مٹھی میں ہے، تو FIA نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تو یہ آپ کر لیں۔ یعنی ایک طرف اربوں روپے کی یہ منی لانڈرنگ ہے، اور جب فیصلے نہیں ہوتے تو آج کہا گیا ہے کہ جناب یہ بری کر دیں۔ تو اب یہ NRO کا جو پروسیس ہے یہ مکمل کرنا ہے جلدی جلدی، چونکہ عمران خان کسی بھی وقت لانگ مارچ کی کال دے سکتا ہے، الیکشن کال ہو سکتے ہیں۔ جس مقصد کے لیے آئے ہیں
وہ پروسیس انہوں نے اب جلد از جلد مکمل کرنا ہے۔ لیکن ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور اس کا تعلق ہے مریم نواز کے ساتھ۔ مریم نواز کو تھوڑی سی سرجری بھی ہونی ہے، آپ کو علم ہے پچھلے چند ماہ پہلے انہوں نے کہا تھا، اور اب وہ جو سرجری ہے وہ لگتا ہے قریب ہے۔ اب وہ پتہ نہیں، کسی نے کہا کہ وہ شاید ان کے چہرے کی سرجری ہے جو وہ کچھ عرصے کے بعد کرواتی ہیں۔ لیکن بہرحال مریم نواز نے بھی آج دوبارہ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ پہلے جب پتہ چلا تھا کہ نواز شریف کو جس طریقے سے بھگایا گیا تو لاہور ہائی کورٹ کے 3 ججز نے، ایک نے کہا میں نہیں سنوں گا، دوسرے نے کہا میں نہیں سنوں گا، تیسرے نے کہا میں نہیں سنوں گا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کو پتہ ہے کہ آج کی عوام باشعور ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ کیسے ان لوگوں کو ریلیف ملتا ہے، کیسے ان لوگوں کے یہاں کیسز ہوتے ہیں۔ اس کا پاپا نہیں آیا، یہ اس کی تیمارداری کے لیے باہر آئی تھی اور دندناتے پھر رہے ہیں اور سیاسی سرگرمیاں بھی ہو رہی ہیں۔ تو آج مریم نواز جو ہے اس نے کہا، جیسے وہ شہباز شریف نے کہا نا، تو میں نے ترکی گیا، میں نے سعودی عرب گیا اور میں نے کہا کہ جناب ہم کوئی آپ سے بھیک مانگنے نہیں آئے، ہاں مجبوری ہے، ہم نے پیسے مطلب ہے وہ چاہیے ہمیں اور آپ ہماری مدد کر دیں۔ اسی طریقے سے مریم نواز کی یہ درخواست ہے، امجد پرویز ایڈوکیٹ جو ہے ان کی وساطت سے یہ درخواست آج جمع کروائی گئی ہے، جس کے اندر کہا گیا ہے کہ نیب چودھری شوگر ملز کیس میں پاسپورٹ قبضے میں رکھوایا گیا ہے، 4 سال گزرنے کے باوجود کوئی ریفرنس دائر نہیں ہوا۔ آپ دیکھ لیں جتنی بھی درخواستیں ہیں اس کے اندر استدعا یہی ہے کہ بھائی جو پراسیکیوشن ہے انہوں نے کیس لیٹ کر دیے ہیں، اور ان لوگوں کو کیونکہ سزا دینی نہیں ہوتی اور سزا دے دی جائے تو پھر اس پر عمل درآمد نہیں کرنا ہوتا، چونکہ یہ شریف اور زرداری مافیا کو یہ ملک ایسے لگتا ہے جیسے ٹھیکے پر دیا ہوا ہے۔ یعنی ہر استدعا یہی کی جا رہی ہے کہ جناب ریفرنس فائل نہیں ہوا، 4 سال ہو گئے ہیں۔ یہ سفیشینٹ گراؤنڈ ہوتی ہے لا کے اندر جب یہ کہا جائے کہ بہت ڈیلے ہو گیا ہے لہذا ضمانت منظور کر لیں، ٹرائل کا تو فیصلہ ہی نہیں ہونا۔ تو یہ یہاں پر وہی جو استدعا کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا پاسپورٹ قبضے میں رکھنا بنیادی آئینی حقوق کی خلاف ورزی ہے، کسی کو بنیادی آئینی حقوق سے غیر معینہ مدت تک محروم نہیں کیا جا سکتا۔ کہیں فرار نہیں ہوں گی، ماں کو بستر مرگ پر چھوڑ کر پاکستان واپس آئی تھی۔ نیب قانون میں ملزم کے بیرون ملک جانے پر کوئی قدغن نہیں لگائی گئی۔ مریم نواز نے درخواست میں مزید کہا ہے کہ 7 کروڑ روپے بھی سیکیورٹی کے لیے جمع کرا رکھے ہیں۔ چودھری شوگر ملز کیس میں میرج پر ضمانت ملی تھی۔ ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کو پاسپورٹ واپس کرنے کا حکم دیا جائے، اور یہ اب سارا معاملہ جو ہے اس سے پہلے 2019 میں نیب نے چودھری شوگر ملز کیس کے اندر یہ لیا تھا۔ تو اب مریم نواز جو ہے دیکھتے ہیں لاہور ہائی کورٹ ان کو یہ پاسپورٹ واپس کرے گی، وہ لندن جائیں گی اپنے پاپا کے پاس، اور نواز شریف کی واپسی کا جو شوشہ چھوڑا جاتا ہے ابھی تک ان کو ڈاکٹرز اجازت نہیں دے رہے، چونکہ ڈاکٹرز بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں عمران خان کو اب روکنا مشکل ہو رہا ہے، اور زبردستی اگر کریں گے تو عوام کا جو لاوا ہے وہ کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ تو نواز شریف اور مریم نواز ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ لمبے عرصے کے لیے اب لندن میں قیام کریں گے، یا پھر ملک کے اندر قانون اور آئین کی دھجیاں بکھیرنے کے بعد یہاں پر ان کے لیے راستہ ہموار ہو، ان کی نااہلی ختم کی جائے، ان کو حکمرانی دے دی جائے زبردستی طریقے سے، پھر وہ آنے کے لیے تیار ہیں۔ تو شین لیگ وہ بھی جلدی میں ہے کہ NRO کمپلیٹ ہو، کچھ بھی حالات ہو سکتے ہیں اور عمران خان کسی بھی وقت جو ہے وہ بازی پلٹ سکتا ہے، اور مریم نواز اپنے پاپا کے پاس جا رہی ہیں، وہ یہاں سے لندن جانا چاہتی ہیں اور اتنے عرصے تک رہیں گی جب تک یہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ 100% عمران خان کو شکست دینے کے بعد اجازت نہ دیں، ایسے لگتا ہے۔ دیکھتے رہیے گا، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔